أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم وسيم وسيم بلغ العلا بكماله وسبقت جاد زمانه حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، آپ کے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آئے. برہان کا معنی دلیل، برہان کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہے تو برہان کا معنی دلیل، اگر برہان کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہے تو برہان کا معنی ہے معجزہ. اگر برہان کا معنی دلیل مراد لیں، اکثر مفسرین کے نزدیک تفسیر البیان ہو، تفسیر بابی ہو، تفسیر المعانی ہو، تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، دیگر کتب کافی تفاسیر کے اندر برہان کا معنی دلیل مراد لیا ہے، اور برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. فرمایا تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آئی، اور دلیل وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر دعویٰ ہو. دلیل کا دعوے کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے. دلیل دعوے کے مطابق نہ ہو تو وہ دلیل دلیل ہی نہیں ہے. دعویٰ جتنا بڑا ہوگا، دعوے کے مطابق، دعوے کے موافق دلیل ہوگی. دلیل دعوے کے مطابق ہو، دلیل اور دعوے کا موافق ہونا ضروری ہے. دعویٰ اور دلیل کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر اگر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس بحیثیت دلیل ہے تو پھر دعویٰ کون ہے؟ اللہ اکبر. دعویٰ رب کائنات کی ذات اقدس، دعویٰ اللہ کی ذات، دلیل مصطفیٰ کی ذات. دعویٰ جتنا بڑا ہوگا دلیل بھی اتنا بڑی ہوگی. دعوے اور دلیل کا موافق ہونا ضروری ہے. دعوے اور دلیل کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. دعویٰ بڑا ہو دلیل چھوٹی ہو، دعویٰ چھوٹا ہو دلیل بڑی ہو، بات نہیں بنتی. بات تب بنے گی کہ دلیل دعوے کے مطابق ہو، دلیل دعوے کے مطابق ہو. اب دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے، اشارے کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دعویٰ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے. اب دعوے اور دلیل کے اندر آپ موافقت دیکھیں کہ دلیل دعوے کے مطابق کیسی ہے.
لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اگر لا الہ الا اللہ کے حروف کو شمار کریں اور محمد رسول اللہ کے حروف کو شمار کریں، جتنے حروف دعوے کے اندر ہیں اتنے حروف کی دلیل کے اندر ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے حرف 12 ہیں تو محمد رسول اللہ کے حرف بھی 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی نقطوں سے پاک، محمد رسول اللہ بھی نقطوں سے پاک۔ لا الہ الا اللہ کی دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12، محمد رسول اللہ کے حرف بھی 12۔ اللہ اکبر، اب لا الہ الا اللہ کے اندر لفظ اللہ کو دیکھیں، لفظ اللہ کے حرف بھی 4، اور محمد رسول اللہ کے اندر لفظ محمد کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو لفظ محمد کے حرف بھی 4، لفظ اللہ کے حرف بھی 4، لفظ محمد کے حرف بھی 4۔ لفظ اللہ پر بھی شد ہے اور لفظ محمد پر بھی شد ہے، لفظ اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ بھی نقطوں سے پاک، لفظ محمد بھی نقطوں سے پاک۔ اللہ اکبر، یہ نقطہ جو ہے نا، یہ نقطہ کبھی تو یہ آیت کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی یہی نقطہ ساری خوبیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ نقطے کی مختلف کیفیتیں کہ کبھی یہی نقطہ ساری خوبیوں کا مرکز، اور کبھی نقطہ کسی ذات میں آیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا سارا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں اور سورۃ فاتحہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ کی با کے اندر، اور با کا سارا نچوڑ با کے نقطے کے اندر ہے۔ کبھی یہ نقطہ ساری خوبیوں کا مرکز، اور کبھی وہ نقطہ بھی ہے کہ جو عیب کو ظاہر کرتا ہے، کسی کی ذات میں عیب لگ جائے، عیب کو ظاہر کرے، اسے بھی نقطہ کہتے ہیں۔ اور کبھی یہ نقطہ اللہ اکبر عین غین بھی کا صورت ایک نقطے شور مچایا، عین غین بھی کا صورت ایک نقطے شور مچایا۔ مرشد نے جب نظر کی تھی پر فرق نظر نہ آیا۔ عین اور غین کے اندر فرق ہے تو صرف نقطے کا ہے، نقطہ آ گیا پتہ چل گیا یہ عین ہے یہ غین ہے، اگر نقطہ ہٹ جائے تو پتہ نہیں چلے گا اس میں عین کون ہے غین۔ اللہ اکبر، تو نقطہ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات کے علاوہ باقی عرش ہے، عرش ہے، رب کی توحید کی دلیل ہے، رب کی توحید کی دلیل، میرے آقا بھی رب کی توحید کی دلیل۔ اس کے علاوہ کائنات کی طرف آپ اگر نگاہ ڈالیں، سورج کو دیکھیں رب کی توحید کی دلیل، چاند کو دیکھیں رب کی توحید کی دلیل، ستاروں کو دیکھیں رب کی توحید کی دلیل، مشرق و مغرب کو دیکھیں رب کی توحید کی دلیل، اور شمال و جنوب رب کی توحید کی دلیل، دن رات کو دیکھیں رب کی توحید کی دلیل، ہوا پانی کو دیکھیں رب کی توحید کی دلیل، مرد عورت کو دیکھیں رب کی توحید کی دلیل، حیوانات، نباتات، سبزیاں، جس طرف نگاہ ڈالیں، جس طرف بھی دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، صحراؤں کو دیکھیں، جنگلوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، جس طرف آپ نگاہ ڈالیں، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی توحید کی دلیل ہے۔ لیکن میرے آقا رب کی توحید کی دلیل وہ دلیل ہے کہ جس دلیل سے باقی ساری دلیلیں بنی ہیں، یہ وہ دلیل ہے آقا علیہ السلام رب کی توحید کی دلیل، کہ جس سے رب کی توحید کی ساری دلیلیں
اسی دلیل مصطفیٰ سے بنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اسی دلیل سے بنی ہے۔ یہ وہ دلیل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی توحید کی دلیل، یہ وہ دلیل ہے کہ اگر دعویٰ بحیثیت نور ہو، دعویٰ رب کی ذات، دعویٰ بحیثیت نور ہو تو حق یہی بنتا ہے کہ دلیل بھی بحیثیت نور ہو۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے اندر رب نور ہے، یہ دعویٰ ہے۔ تو دعویٰ نور تو دلیل بھی اسی کے مطابق دلیل نور ہونی چاہیے، نور ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، اگر دعویٰ بحیثیت نور ہے تو دلیل بھی بحیثیت نور، دعویٰ بحیثیت شہید ہے تو دلیل بھی بحیثیت شہید، دعویٰ بحیثیت حاکم ہے تو دلیل بھی بحیثیت حاکم۔ رب کی ذات دعویٰ ہے، ذات مصطفیٰ دلیل ہے۔ دعوے اور دلیل کا دعوے کے مطابق ہونا ضروری ہے، دلیل کا دعوے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور یہ وہ دلیل ہے کہ جس سے نہ بولنے والی دلیل ہے۔ میرے آقا وہ دلیل ہے جو ناطق دلیل ہے۔ ناطق کسے کہتے ہیں؟ ناطق اور غیر ناطق۔ ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، غیر ناطق کہتے ہیں جو نہ بولنے والا ہو۔ بولیے پتھر بولنے والا ہے، بولیے، ہے رب کی توحید کی دلیل۔ درخت بولنے والا ہے رب کی توحید کی دلیل۔ دن رات بولنے والے ہیں لیکن ہے رب کی توحید کی دلیل۔ اگر وہی درخت آپ دیکھیں، سیرت مصطفیٰ اٹھائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، پتھر رب کی توحید کی دلیل، لیکن جس پتھر سے یا جس پہاڑ سے یا جس درخت سے میرے آقا گزرتے تو وہی درخت کلمہ پڑھتا، وہی پتھر پر کلمہ پڑھتا، وہی پہاڑ اس سے کلمہ پڑھنے کی آواز آتی۔ غیر ناطق ہوتے ناطق بن جاتے۔ اس دلیل ناطق سے غیر ناطق دلیل بھی اگر مس ہوتی تو وہ بھی ناطق ہو جاتی۔ نہ بولنے والی دلیلیں جب اس بولنے والی دلیل سے نسبت رکھتی تو وہ بھی بولنے لگ جاتی۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کیا تھے؟ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکرا تھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بتائے میں کیا ہوں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں وہ کنکریاں بول اٹھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ۔ پتھر بولتا نہیں، غیر ناطق ہے۔ نسبت تو ناطق والی دلیل سے ہوئی تو پتھر بھی بول اٹھے۔ عارف رومی نے لکھا، مولانا عارف رومی نے لکھا کہ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، 6 ماہ کا بچہ تھا، 6 مہینے کا بچہ۔ اب 6 مہینے کا بچہ بولتا نہیں ہے، بولتا ہے بولیے، 6 مہینے کا بچہ، اسے پہچان نہیں ہوتی، صحیح معنی پہچان نہیں ہوتی کون ہے۔ بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت صحیح معنی 6 مہینے کے بچے کو نہیں ہوتی۔ اب وہ خاتون 6 مہینے کا بچہ کپڑے میں لپیٹ کر، ہر طرف سے کپڑے میں لپیٹ کر میرے آقا کے سامنے رکھا، میرے آقا کی خدمت میں تشریف لے آئے۔ وہ خاتون آئی میرے آقا کی خدمت میں، بچے کو میرے آقا کے سامنے رکھا، کپڑے میں لپٹا ہوا وہ بچہ۔ اب وہ خاتون کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے اس کپڑے کے اندر کیا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے۔ میں یہاں پر اگر یہ بات کہوں کہ کپڑے کے اندر کوئی چیز ہو، یہ غائب ہے یا حاضر ہے؟ بولیے۔ اب یہ چٹائی بچھی ہوئی ہے، اس کے نیچے کیا ہے، یہ غائب ہے یا حاضر ہے؟ بولیے۔ جو پردے کے پیچھے ہو اسے غائب کہتے ہیں۔ اب وہ خاتون جس نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے سامنے رکھا اور یہ سوال کیا اے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے اس کپڑے کے اندر کیا ہے، تو معلوم ہوا ان کا نظریہ تھا نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کو جانتا ہو، نبی کہتے اسے ہیں جو غیب کو جانتا ہو۔ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو غیب بتائے گا اس کپڑے کے اندر بچی ہے یا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب خاتون نے سوال کیا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے اس کپڑے کے اندر ہے کیا،
بچی ہے یا بچہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں اس کپڑے کے اندر بچی ہے یا بچہ ہے، یا کپڑے والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں؟ اس خاتون نے کہا تو پھر اس سے اور بڑھ کر کیا ہے کہ یہ خود بتائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، کپڑے میں پڑا ہوا بچہ بول اٹھا، گفتگو تک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ قد جئنا الیک، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کا سلام ہو، ہماری خوش نصیبی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماں کہتی ہے، ماں ساتھ کھڑی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا چپ ہو چپ ہو، اللہ اکبر۔ 6 ماہ کا بچہ کہتا ہے ماں تو کہتی ہے چپ ہو جا، میرے ساتھ جبرائیل کھڑے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بچہ آج اللہ کے نبی کا امتحان ہو رہا ہے، چپ نہیں رہنا، بول بول۔ اللہ اکبر۔ بچہ کہتا ہے میرا نام، میرے آقا نے پوچھا، بچے سے پوچھا بچہ تیرا نام کیا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ اپنا نام بتا سکتا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ اپنا نام بتا سکتا ہے؟ میرے آقا نے پوچھا بچے سے تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کتنے حجابات ہٹ گئے نگاہ مصطفیٰ سے، کتنی دنیا ختم ہو گئی، کتنے فاصلے مٹ گئے، کتنے پردے ہٹ گئے۔ میرے آقا نے جب بچے سے پوچھا 6 ماہ کا بچہ، میرے آقا نے پوچھا بچہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ لوح محفوظ پر میرا نام عبدالعزیز ہے، میری ماں نے میرا نام عبدالعزیز رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ 6 ماہ کا بچہ نگاہ مصطفیٰ سے لوح محفوظ پر لکھے ہوئے نام بھی بتا رہا ہے، جو نام ماں نے رکھا وہ بھی بتا رہا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کریمانہ کا یہ اثر تھا۔ 6 ماہ کا بچہ زمین پر پڑا ہوا 6 ماہ کا بچہ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے نام بھی بتا رہا ہے۔ یا رسول اللہ لوح محفوظ پر میرا نام عبدالعزیز ہے، میری ماں نے میرا نام عبدالعزیز رکھا ہے۔ 6 ماہ کے بچے پر اگر نگاہ مصطفیٰ اثر کر جائے تو 6 ماہ کا بچہ پردے بھی ہٹ جاتے ہیں، حجابات بھی ہٹ جاتے ہیں، دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے، زمین پر رہ کر لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہے، لوح محفوظ پر لکھے ہوئے لفظوں کو پڑھ کر بتا بھی سکتا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ بچا سکتا ہے تو پھر میرے آقا کے صحابہ، حضور کے صحابہ، اللہ اکبر۔ جن صحابہ پر میرے آقا کی ایک مرتبہ نہیں، اللہ اکبر، وہ تو چین میں اسی وقت آتے جب حضور کے مکھڑے کا دیدار کرتے، جب تک حضور کے مکھڑے کا دیدار نہ ہوتا بے چین رہتے، روزانہ شب روز دن رات حضور کی خدمت میں رہ کر حضور کے مکھڑے کو کرتے رہتے، حضور کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہتے۔ یارو ایک مرتبہ بچے پر نگاہ پڑنے سے لوح محفوظ کی باتیں بتا رہا ہے جن کے شب روز حضور کی خدمت میں گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی توحید کی دلیل، رب کی توحید کی دلیل، دعویٰ رب کائنات کی ذات، توحید ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برہان کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو برہان کا معنی دلیل، اگر برہان کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو تو برہان کا معنی معجزہ ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔